बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आबिद फ़ारूक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है अगली नशस्त के साथ। और ख़िज़्र राह का मुताला किया जा रहा है और इसमें अब सल्तनत यानी सहरानवर्दी ज़िंदगी, शायर सहरानवर्दी ज़िंदगी, और चौथा अब आ गया सल्तनत। ये हिस्सा नौजवानी से बहुत पसंद है मुझे ज़ाती तौर पर। वजह ये है कि जिन मज़ामीन पर अल्लामा साहब ने इसमें इजहार ख़याल किया है वो अनका है। इन मौज़ूआत पर इस तफसील के साथ और यूँ गुफ्तगू फरमाई है, यूँ शेर कहे हैं कि कलम तोड़ दिया है। इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं। अंदाज़ देखिए ज़रा। सल्तनत। आ बताऊं तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। और आ बताऊं तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक। मैं तुझे, यानी ये अब खिज़्र इकबाल को बता रहे हैं कि इधर आ मैं तुम्हें बताऊं रमज़े आया इन्नल मलूक। इन्नल मलूक यहाँ पोस्टॉफी कॉमास में है, चूँकि ये तरकीब भी कुरान पाक की है। सूरह नमल में इन्नल मलूक के बादशाह जो है इस मफ़हूम की कि जब वो किसी बस्ती में दाखिल हो जाते हैं तो ताख्त व ताराज करके रख देते हैं। तो इस बुलंदी से इकबाल शुरू कर रहे हैं कि आ बताऊं तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। अक़वाम गालिब कौन है? ये वो दौर सोचें, कॉलोनियलिज़म। अक़वाम गालिब ये सफ़ेद फाम कौमें, फ़रंगी, ये जिस तरह इन्होंने दुनिया के गैर मुहज़्ज़ब लोगों को मुहज़्ज़ब बनाने के सिलसिले में उनके मालो दौलत को जिस तरह हड़प किया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान, बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान की दौलत ना होती तो ये आज बकिंगम पैलेस ना होते। आपका तो कोह नूर हीरा जो है वो भी उन्हीं के पास, और वग़ैरह वग़ैरह। सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। तो ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम गर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। के महकूम लोग, राया, हम और आप, नींद से बेदार होता है ज़रा महकूम, जिस पर हुकूमत की जा रही हो, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। किस तरह? जमहूरियत, नए प्रोग्राम, नीला ट्रैक्टर, पीली टैक्सी, ये जमहूरियत। और ख़ुद हम चंद ज़रूरी एहतियातों की वजह से हम जमहूरी बादशाह हैं। हम अपनी जगह पर रहेंगे, हम जमहूर से नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उनके लिए नए नए प्रोग्राम लेके आएंगे। हम उन्हें बैंकों से कर्ज़े दिलाएंगे, हम उन्हें सुखी करेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलता। फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी, जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज, जादुए महमूद की तासीर से चश्मे अयाज, देखती है हल्काए गर्दन में साज़े दिलबरी। यानी अयाज जो महमूद गज़नवी साहब का ग़ुलाम है, वो उस ग़ुलामी को अपने लिए यानी बड़ी, वो समझता है मैं इसका दिलबर हूँ। वो उसका दिलबर ही था वैसे, कि देखती है हल्काए गर्दन में साज़े दिलबरी। उसको वो ग़ुलामी नज़र नहीं आती जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी और उसको अपने वो हल्काए गर्दन में साज़े दिलबरी नज़र आता है, वो उसे ग़ुलामी नज़र नहीं आती।
ظاہر ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اب یہ بات چل رہی کہ سلطنت کیا چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اقوام غالب کی ایک جادوگری ہے۔ یہ اقوام غالب آپ کو اسٹیٹ، کانسٹیٹیوشن اور وغیرہ وغیرہ دے کر آپ کو غلام بناتے ہیں، اور وہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اور آخر کار کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سامری کے جادو کو توڑنے کے لیے اللہ موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر مبعوث فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے اور حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ ایک رب العالمین اللہ ہے جس کے علاوہ سارے بتان آزری آزر کے بنائے بت ہیں۔ وہ بت سلطنت بھی ہو سکتی ہے، وہ بت آپ کی سینٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بت آپ کے حقوق و اصلاحات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بت دراصل جمہوریت بھی ہو سکتی ہے، اور ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ جو لوٹ مار مچی ہے ساری دنیا میں، اوہو، اس پر آگے شعر آ رہے ہیں۔ اور سروری زیبا، ایک ہی سرور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن۔ اور غلامی سے اپنی آزاد فطرت کو رسوا نہ کر، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری۔ تا تراشی خواجہ، کہ تو اپنے لیے اگر کوئی نیا، ہمارا نیا لیڈر، ہمارا نیا بت ہے، وہ لیڈر ہے کہ بت ان کے سامنے تو کوئی بات نہیں کر سکتا ان کی مرضی کے بغیر، یہ جمہوریے میں یہ سارے جمہوریوں کو چھان پھٹک کے عرض کر رہا ہوں۔ تو تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری، تو غلامی سے اپنی فطرت آزاد کو رسوا نہ کر، نہ تو اگر یہ جو نیا بت تراشنا ہے نا، یہ برہمن کافر تری، یہ تو برہمن کے کافر بنانے سے بھی زیادہ، یعنی اس سے بھی بڑا کفر ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام۔ مغرب کا جمہوری نظام، یہ آپ کا کٹا پھٹا نظام نہیں کہ سارا کچھ ہی چل رہا ہے، جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی لیکن وزیر اعظم ہمارے پاس ہے، کمال ہے نا۔ تو ہے وہی ساز کہن، یہ وہی پرانا ساز ہے جسے آپ مغرب کا جمہوری نظام کہتے ہیں، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری، اس کے پردوں میں کچھ اور نہیں ہے مگر کیسر روم، جو کہ بادشاہ، اس کے پردوں کو جب آپ کھولتے جائیں تو پیچھے سے بادشاہ نکلتے ہیں، اصل میں کیسری ہے، اصل میں بادشاہت ہے، نام جمہوریت ہے۔ اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، اور یہ جمہوری لباس میں دیو استبداد ہے، ظلم اور جبر کا جن ہے، جس نے آپ کو اپنے پائے کوب، اپنے پیروں تلے دبا رکھا ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ نیلم پری یہاں پر بہت سارے معنی میں ہے، افیم بھی ہے، یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کو سلانے کے لیے افیم، جس طرح پورے چین کو انگریزوں نے افیم پہ لگا دیا کہ بس یہ بہترین چیز ہے، تو اسی طرح یہ جمہوریت جو ہے، یہ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ مجلس آئین و اصلاح، مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، کہ مغرب والوں نے آپ کو
مجلس آئین، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن، اصلاح، ریفارمز، رعایات و حقوق اور بہت کچھ دیا، لیکن طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، ہوئے 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 ہوئے، یعنی یہ ایسی دوائی ہے جس سے آپ پر ایک ابدی نیند طاری ہو جاتی ہے، آپ ایک روبوٹ بن جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے، آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کرو کیونکہ آپ ایک پروڈکٹ ہیں۔ اب ہم فی العصر جو ہے ہمارا زمانہ ہے، اس پہ بات بعد میں ہوگی، فی الحال تو ہم اقبال کی بصیرت اور دانائے راز کی گفتگو کو بڑھا رہے ہیں کہ گرمیے گفتار رازائے مجالس الاما، جب بیٹھتے اقوام متحدہ میں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، یہ سرمایہ داروں کی جنگ زرگری ہے کہ عراق کو پورے کو تباہ کرو۔ ہیلی برٹن، وہ ڈک چینی جو امریکہ کا صدر، نائب صدر ہے، اس کی کمپنی ہے، پہلے ہنستا بستا شہر برباد کر دو بمباری سے، پھر اس کو آباد کرو۔ ہیلی برٹن کو کانٹریکٹ دو، بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز آپ کو وہاں سے ملیں گے۔ یہ ہے جمہوریت مغرب کی سرمایہ، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، اور تو اس دھوکے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سراب کو جو پانی ہے ہی نہیں اس کو تو گلستاں سمجھا بیٹھا ہے۔ آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھ، ارے او سادہ، ارے او گولے، او گولے، او بھولے، تو جیل کو اپنا گھر سمجھا بیٹھا ہے، تو اس قفس کو، قید خانے کو آشیاں اپنا گھر سمجھا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ مزید بات ہوگی، شکریہ۔